بکرے کی ماں کا گھر جنگل کے کنارے پر ایک خوبصورت جگہ پر تھا۔ گھر کے ارد گرد بلند درخت اور رنگ برنگے پھول تھے۔ 7 بکرے کے بچے گھر کے سامنے کھیل رہے تھے، جبکہ بکری ماں انہیں دیکھ رہی تھی۔ بکری ماں نے اپنے بچوں کو اکٹھا کیا اور کہا، میرے پیارے بچوں، مجھے تمہارے لیے کھانا لانے کے لیے دور جانا پڑے گا، لیکن یاد رکھنا دروازہ کسی کے لیے نہ کھولنا، خاص طور پر بھیڑیے کے لیے۔ وہ بہت خطرناک ہے اور تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ بکری ماں نے اپنے بچوں کو الوداع کہا اور جنگل کی طرف چل پڑی۔ وہ بار بار مڑ کر دیکھتی تھی کیونکہ اسے اپنے بچوں کی فکر تھی۔ بچے دروازے پر کھڑے ہو کر ماں کو جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ بھیڑیا درخت کے پیچھے چھپا ہوا تھا اور گھر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی چمکتی ہوئی آنکھیں اور تیز دانت اسے اور بھی خوفناک بنا رہے تھے۔ وہ بکری کے بچوں کو کھانے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ بھیڑیا گھر کے دروازے پر پہنچا اور میٹھی آواز میں بولا، میرے پیارے بچوں، دروازہ کھولو، تمہاری ماں آ گئی ہے۔ لیکن بچوں کو ماں کی آواز پہچاننے میں کوئی مشکل نہیں ہوئی۔ بچے آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ ایک بچے نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا اور کہا، یہ ہماری ماں نہیں ہے، اس کے پاؤں بہت بڑے اور کالے ہیں۔ بھیڑیا مایوس ہو کر واپس چلا گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ اپنی آواز کو کیسے بہتر بنا سکتا ہے تاکہ بچے اسے پہچان نہ سکیں۔ بھیڑیا ایک قریبی بازار گیا اور شہد اور آٹے کا ایک تھیلا خریدا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی آواز کو نرم اور میٹھا بنانے کے لیے شہد مددگار ہوگا۔ بھیڑیا نے شہد اور آٹے کو ملا کر اپنے پاؤں پر لگایا۔ وہ سفید اور نرم نظر آئے۔ اب وہ دوبارہ بچوں کو دھوکہ دینے کے لیے تیار تھا۔ بھیڑیا دوبارہ گھر کے دروازے پر آیا اور میٹھی آواز میں بولا، میرے پیارے بچوں، دروازہ کھولو، میں تمہاری ماں آ گئی ہوں۔ بچے کھڑکی سے جھانک کر دیکھنے لگے۔ اس بار بھیڑیے کے پاؤں سفید اور نرم نظر آ رہے تھے۔ وہ الجھن میں پڑ گئے کہ کیا یہ واقعی ان کی ماں ہے؟ بھیڑیا بچوں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا اور گھر میں داخل ہو گیا۔ بچے کونے میں دبک گئے اور خوفزدہ نظروں سے بھیڑیا کو دیکھنے لگے۔ بھیڑیا بچوں کے پیچھے بھاگنے لگا۔ بچے گھر کے اندر ادھر ادھر بھاگ رہے تھے اور چھپنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جب بچے بستر کے نیچے چھپ گئے اور کانپ رہے تھے، بھیڑیا کمرے میں انہیں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا۔ 7واں بچہ گھڑیال کے اندر چھپ گیا اور گھبراہٹ سے باہر دیکھ رہا تھا۔ بھیڑیا اس کے چھپنے کی جگہ سے بے خبر تھا۔ بھیڑیا نے بستر کے نیچے چھپے ہوئے 6 بچوں کو ڈھونڈ لیا اور ایک ایک کر کے انہیں پکڑ لیا۔ وہ شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ انہیں اپنے تھیلے میں ڈالنے لگا۔ 7واں بچہ چپکے سے گھڑیال سے باہر نکلا اور دروازے کی طرف بھاگنے لگا۔ وہ بھیڑیے سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ 7واں بچہ جنگل میں بھاگتا ہوا اپنی ماں کو ڈھونڈنے لگا۔ درخت لمبے اور تاریک تھے، جس سے ماحول خوفناک لگ رہا تھا۔ بکری ماں کھانا کھا کر گھر واپس آ رہی تھی۔ وہ خوش تھی، لیکن اسے محسوس ہوا کہ کچھ غلط ہے۔ 7واں بچہ جنگل میں اپنی ماں سے ملا اور روتے ہوئے سارا واقعہ سنایا۔ بکری ماں غصے سے بھر گئی۔ بکری ماں اور 7واں بچہ گھر کی طرف دوڑے تاکہ بچوں کو بچا سکے۔ بکری ماں نے بھیڑیے کو چمنی کے پاس سوتے ہوئے دیکھا۔ اس کا پیٹ پھولا ہوا تھا کیونکہ اس نے 6 بچوں کو نگل لیا تھا۔
बकरी माँ ने कैंची ले कर भेड़िए के पेट को एहतियात से काटा। 6 बच्चे बाहर निकल आए और वो बिल्कुल ठीक थे। बकरी माँ और 7वें बच्चों ने भेड़ियों के पेट में भारी पत्थर भर दिए। वो खामोशी से काम कर रहे थे। भेड़िया जागा और प्यास और भारीपन महसूस करने लगा। वो कुएं की तरफ लड़खड़ाता हुआ चल पड़ा। भेड़िया कुएं में गिर गया और पानी में डूब गया। इसके पेट में भरे हुए पत्थर ने इसे नीचे खींच लिया। बकरी माँ और 7वें बच्चे ने अपनी फतह का जश्न मनाया। वो कुएं के इर्द गिर्द खुशी से नाच रहे थे। बकरी माँ ने अपने 7वें बच्चे को गले लगा लिया। इसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। घर फिर से महफूज और पुरसकून हो गया। 7वें बच्चे बागीचे में खुशी से खेल रहे थे और बकरी माँ इन्हें देख रही थी। सूरज डूब रहा था और माहौल गर्मजोशी से भरपूर था। रात हो चुकी थी और चांद की रोशनी घर को मुनव्वर कर रही थी। बकरी माँ और इसके 7वें बच्चे घर के अंदर पुरसकून नींद सो रहे थे। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि होशियार रहना और माँ की नसीहत पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। भेड़िए की चालाकी के बावजूद बकरी माँ और इसके बच्चों ने अपनी अक्ल और हिम्मत से मुश्किलात पर काबू पा लिया।